شام میں ایک نیک دل اور رحم دل بادشاہ حکومت کرتا تھا۔ وہ اپنے انصاف، حلم اور رعایا کی بھلائی کے لیے مشہور تھا۔ بادشاہ کو درختوں، پھولوں اور سبزے سے بے حد محبت تھی، اسی لیے اس نے اپنے محل میں ایک شاندار باغ تیار کرایا تھا۔ ہر شام مغرب کی نماز کے بعد وہ اس باغ میں چہل قدمی کرتا، درختوں کے درمیان بیٹھ کر قدرت کی خوبصورتی میں کھو جاتا۔ ایک رات وہ حسب معمول باغ کی سیر کے بعد محل میں لوٹا، عشاء کی نماز ادا کی اور نیند کی آغوش میں چلا گیا۔ وہ جیسے ہی گہری نیند میں پہنچا، ایک حیرت انگیز خواب دیکھا، ایک ایسا خواب جس نے اس کی زندگی ہمیشہ کے لیے بدل دی۔ اس نے دیکھا کہ آسمان سے 4 پریاں زمین پر اترے، ان میں سے ایک نے ہاتھ پھیلایا اور زمین سے ایک سنہری تنا نمودار ہوا۔ دوسری نے ہاتھ بڑھایا تو اس تنے سے چاندی کی شاخیں نکل آئیں۔ تیسری پری کے اشارے سے ان شاخوں پر ہیرے جواہرات کی مانند چمکتے ہوئے پتے اگ آئے۔ بادشاہ اس خوبصورت درخت کو حیرت سے دیکھ رہا تھا کہ اچانک چوتھی پری ایک سرخ سیب میں تبدیل ہو گئی۔ جیسے ہی یہ ہوا، اندھیرے سے ایک خوفناک مخلوقہ نمودار ہوئی جو درخت پر بیٹھ کر وہ سیب کھانے لگی۔ یہ منظر دیکھتے ہی بادشاہ کے دل میں بے چینی دوڑ گئی اور وہ ہڑبڑا کر جاگ اٹھا۔ اس کا دل تیزی سے دھڑک رہا تھا، پسینے کے قطرے اس کی پیشانی پر چمک رہے تھے۔ یہ خواب اس کے دل میں ایک شدید خواہش پیدا کر چکا تھا۔ وہ چاہتا تھا کہ ایسا ہی ایک درخت اس کے باغ میں بھی لگ جائے۔ یہ خواب بادشاہ کے ذہن پر چھا گیا۔ وہ رات بھر بے چین رہا، بار بار اس سنہری درخت اور اس خوفناک مخلوقوں کے بارے میں سوچتا رہا۔ صبح ہوتے ہی اس نے اپنے وزیروں، دانشوروں اور خوابوں کی تعبیر بتانے والے ماہرین کو دربار میں طلب کیا۔ وزیر اور دانشور بادشاہ کے گرد جمع ہوئے اور بادشاہ نے اپنا خواب تفصیل سے بیان کیا۔ دربار میں مکمل خاموشی چھا گئی۔ سب لوگ حیران تھے، مگر سب سے ذہین وزیر نے سنجیدگی سے کہا، بادشاہ سلامت، یہ خواب کسی معمولی درخت یا مخلوق کا نہیں بلکہ ایک پیغام ہے۔ وہ پریاں دراصل کوہ کاف کی جادوئی دنیا کی شہزادیاں ہیں جنہیں ایک ظالم دیو نے قید کر رکھا ہے۔ وہ مدد کی طلبگار ہے اور یہ خواب ان کی التجا ہے۔ یہ سنتے ہی بادشاہ نے اعلان کیا، جو کوئی ان پریوں کو اس دیو کے چنگل سے آزاد کرائے گا، میں اسے انعام و اکرام سے نوازوں گا اور اسے اپنی سلطنت کا سب سے بڑا ہیرو مانوں گا۔ بہت سے بہادر خزانے اور شہرت کی لالچ میں دیو کے خلاف ہی روانہ ہوئے، مگر کوئی کامیاب نہ ہو سکا۔ کچھ جنگلوں میں کھو گئے، کچھ دیو کی طاقت کے آگے ہار گئے۔ آخرکار بادشاہ کا وفادار اور ذہین وزیر، جسے نہ صرف بہادری بلکہ دانش مندی میں بھی کمال حاصل تھا، دربار میں آیا اور اجازت طلب کی۔ بادشاہ سلامت، میں اس مشن کو انجام دینے کے لیے تیار ہوں، مجھے اجازت دیں۔ بادشاہ نے نہ صرف اجازت دی بلکہ اسے اپنے خاص گھوڑے، تلوار اور کچھ جادوئی اشیائیں دے کر روانہ کیا۔ وزیر کا سفر طویل اور خطرناک تھا۔ راستے میں وہ ایک گھنے جنگل سے گزرا جہاں اسے ایک زخمی آدمی نظر آیا جو تکلیف میں کراہ رہا تھا۔ وزیر نے فوراً اس کے زخموں پر مرہم رکھا۔ زخمی شخص نے شکریہ ادا کیا اور کہا، اے نیک دل شخص، میں تمہیں ایک راز بتاتا ہوں۔ اگر تم دیو کے خلاف جانا چاہتے ہو تو تمہیں جانوروں کی زبان سمجھنی ہوگی۔ یہ لو، یہ جادوئی منتر تمہیں وہ طاقت عطا کرے گا۔ وزیر نے شکریہ ادا کرتے ہوئے منتر سیکھا اور آگے بڑھا۔ تھوڑی دیر بعد اس نے ایک خشک تالاب کے کنارے 2 مچھلیوں کو تڑپتے دیکھا۔ ایک مچھلی بولی، اگر ہمیں پانی میں واپس نہ ڈالا گیا تو ہم مر جائیں گی۔ دوسری مچھلی افسردہ ہو کر بولی، یہ انسان ہماری بات کیسے سمجھے گا؟ مگر وزیر نے منتر کی بدولت ان کی بات سن لی اور فوراً انہیں پانی میں ڈال دیا۔ مچھلیاں بے حد خوش ہوئیں اور دعا دینے لگیں، جب کبھی تمہیں مدد کی ضرورت ہو ہمیں پکار لینا۔ اسی طرح ایک جگہ چینٹیوں کی قطار راستہ بدل رہی تھی اور ان کی ملکہ بولی، جلدی کرو، کہیں یہ انسان ہمیں روند نہ ڈالے۔ وزیر نے فوراً راستہ بدل دیا اور چینٹیوں نے خوش ہو کر کہا، اگر تمہیں کبھی ہماری مدد کی ضرورت ہو تو ہمیں پکار لینا۔ آخرکار وزیر کو ایک جھاڑی میں پھنسا ایک بونا نظر آیا۔ اس نے اسے آزاد کیا تو بونا خوش ہو کر بولا، مجھے دیو کے بارے میں سب معلوم ہے،
میں تمہیں ایک جادوئی چادر دیتا ہوں جسے پہن کر تم نظر نہ آؤ گے۔ جب وزیر کوہ کاف پہنچا تو اس نے ایک عظیم الشان قلعہ دیکھا جس کے دروازے پر 2 خوفناک مخلوقات پہرا دے رہی تھیں۔ وزیر نے جادوئی چادر اوڑھ لی اور خاموشی سے محل کے اندر داخل ہو گیا، لیکن جیسے ہی وہ اندر پہنچا دیو کو کسی غیر معمولی موجودگی کا احساس ہو گیا۔ وہ دہاڑتے ہوئے باہر آیا اور بولا، جو کوئی میری پریوں کو لینے آیا ہے اسے میری آزمائشوں سے گزرنا ہوگا۔ پہلی آزمائش میں دیو نے اپنی انگوٹھی ایک گہرے دریا میں پھینک دی اور کہا، اگر تم اسے صبح تک واپس لا سکتے ہو تو میں تمہیں آگے بڑھنے دوں گا۔ وزیر نے مچھلیوں کو پکارا اور وہ انگوٹھی تلاش کر کے لے آئیں۔ دوسری آزمائش میں دیو نے زمین پر ہزاروں دانے بکھیر دیے اور کہا، اگر تم دوپہر تک یہ تمام دانے بوریوں میں بھر دو تو میں پریوں کو چھوڑ دوں گا۔ وزیر نے چینٹیوں کو بلایا اور انہوں نے چند لمحوں میں تمام دانے بوریوں میں بھر دیے۔ دیو حیران رہ گیا لیکن دھوکہ دینے کی کوشش کی اور بولا، چاہے کچھ بھی ہو میں پریوں کو عاجز نہیں کروں گا۔ یہ سن کر وزیر کو شدید غصہ آیا۔ اس نے فوراً جادوئی چادر اوڑھی، اپنی خنجر نکالی اور دیو کے سینے میں گھونپ دی۔ دیو ایک زوردار چیخ کے ساتھ زمین پر گرا اور ہمیشہ کے لیے ختم ہو گیا۔ وزیر نے پریوں کو آزاد کرایا اور وہ اسے اپنے پروں پر بٹھا کر بادشاہ کے پاس لے گئیں۔ بادشاہ نے خوش ہو کر اپنے وزیر کو بے حد انعامات سے نوازا اور پریوں نے بطور تحفہ بادشاہ کے باغ میں وہی خواب والا سنہری درخت لگا دیا۔ یوں انصاف، عقل مندی اور نیکی نے فتح حاصل کی اور سب ہنسی خوشی زندگی گزارنے لگے۔ اگر آپ کو یہ کہانی پسند آئی تو لائک، شیئر اور سبسکرائب کریں۔ آپ کمنٹس میں ہمیں بتا سکتے ہیں کہ آپ کس طرح کی کہانیاں دیکھنا چاہتے ہیں۔